بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 122 اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ تی وہ جو انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، آیت سے ہی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر 47 میں بھی یہ ذکر پڑھا تھا ہم نے۔ تو اس لیے وہاں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، لیکن میں آپ کے سامنے پھر بھی جو ہے وہ اس کا تھوڑا بہت رکھ دیتی ہوں مختصر طور پہ، اور اگر آپ نے ڈیٹیل سے سننا ہو جو میں نے پہلے آیت نمبر 40 نکال لیں سورۃ بقرہ کی، اور وہ اسی کی تفسیر ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو، بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ ان کے جو آباء و اجداد بھی تھے، وہ لوگ ایسے تھے کہ جن پر ہر قسم کی نعمتیں نازل ہوئی تھیں۔ ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، حکومت ان کو نوازی گئی، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی امت کو ایسے اعلیٰ ترین عقائد و اخلاق کی تعلیم دی جائے کہ ان کا لازمی اور قطعی نتیجہ حکومت اور جہانداری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ آگے تک کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے لوگو، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو، اسی نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ بات عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی، یعنی نبوت و حکومت دونوں تم میں جمع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ گویا اللہ کریم نے یہودیوں کو روحانی اور جسمانی دونوں بادشاہتوں سے نوازا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے تو یہ کبھی جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا رب بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے، آپ کو یاد بھی آ جائے گا، مختصر سی ان کی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان پر کی تھی۔ دو تو میں نے بڑی بڑی بتا دی کہ حکومت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور ان میں جو ہے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1 ہم نعمت ان کی لیتے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی من و سلوہ نازل کرنے کا احسان، بنا بنایا کھانا مل جانا، یا بنا ہوا اگر نہیں بھی ہے، روزانہ آپ کے پاس ایسا رزق پہنچ جانا کہ آپ نے اس کو پکڑ کے اپنے لیے صرف تیار کر لینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اور اللہ کے نبی ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ دعا کر دیتے ہیں، اور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کس قدر بڑی نعمت ان کو، نعمتوں سے یہ نوازا گیا۔ اچھا، دوسری نعمت میں آپ کو یاد کراؤں کہ جو ان کو دی گئی تھی، پانی کے 12 چشموں کو جاری کرنے کا احسان کیا، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ قبیلے 12 گروپ تھے وہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 ہی چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ غور کر لیں، ہر چیز پانی سے بنتی ہے۔ آپ کبھی کوئی سبزی کاٹیں، اس میں سے پانی ضرور ہوگا۔ آلو کاٹ کے رکھ دیں، اس میں پانی ہے۔ آپ کنو لیں، اس میں جوس ہے۔ آپ تربوز لیں، اس میں جوس ہے۔ جو سبزی، جو پھل ہے، جو چیز ہے، دنیا کی ہر چیز پانی کے ذریعے ہی تیار ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا عرش بھی پانی کے اوپر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہر چیز پانی، ایک ہی رنگ پانی کا ہے اور اس سے تیار ہوئی، لیکن ہر چیز کا ذائقہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اور سورہ ملک اگر پڑھیں تو اس کی آخری آیت میں ہے کہ اگر تم صبح کو اٹھو اور پانی زمین کے اندر چلا جائے اور اوپر نہ آئے تو تم کیا کرو؟ پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی مانگنے پر جو ہے وہ پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اگلی نعمت سنیں، یعنی وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کے سایہ کرنے کا احسان۔ اب جب وہ اپنی کھیتی باڑی کرتے، ان کے اوپر سورج آ جاتا، سخت دھوپ ہوتی گراؤنڈ میں، تو اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم پہ سایہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لاڈ اٹھائے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد پہ کوئی دھوپ نہیں آنے دیتے، سایہ کیے رکھتے ہیں، ان کو ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ کی اولاد ہیں، لاڈلی ہے، لاڈلے ہیں، بچے ہیں۔ اسی طرح یہ قوم اللہ کی لاڈلی، کیسے ان کا خیال رکھا گیا اور ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ غمام بادل وہی تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ غمام بادل آ گیا تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ دیکھ نہ سکیں، سائے میں اپنے لپیٹ لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور نعمت ان کی یاد کر لیتے ہیں کہ فرعون کے عذاب سے نجات دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ یہ تمام چیزیں ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مطلب اللہ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ کے رکھ دیا، راستے بنا دیے اس سمندر میں۔ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 12 گروہ تھے، 12 راستے بن گئے، جیسے گلیاں سی بن جاتی ہیں۔ اس میں سے وہ ساز و سامان کے ساتھ گزرے ہیں، گھوڑے خچروں کے ساتھ، اور اپنے آخری کنارے تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد یسومونکم سوء العذاب، انہیں ایک دردناک عذاب سے بھی بچایا گیا۔ وہ کون سا؟ یعنی فرعون جو تھا وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، ذبح کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ اور اللہ کی شان آپ دیکھیں، اور بلکہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ جو انسان چاہے وہ بادشاہ ہو جیسے فرعون تھا، اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال فرعون جو ہے وہ بیٹوں کو ذبح کراتا تھا۔ 1 سال ذبح کرتے تھے اور 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کی شان کہ اسی سال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں انہی کے محلوں میں جو ہے وہ جوان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اب بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے ان نعمتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جو بے شمار ان کو دی ہیں، اس کا احسان مانیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، کتنی بڑی نعمتیں تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل تھے اور ہم ان سے بھی لاڈلے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہ بھی خاص کرم کیے گئے ہیں۔ ہم بھی اپنے ارد گرد ذرا دیکھ لیں، روزانہ صبح سے لے کے رات تک کتنی نعمتوں میں رہتے ہیں۔ ایک آزاد ملک ملا جس میں ہم اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں بھی گنا جائے تو ہم وہ بھی نہیں گن سکتے۔ تو پھر
اس رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ تو رب کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، نماز میں کھڑے ہو جائیں اور خشوع خضوع سے اس کی نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی خوشی کا موقع بھی ہوتا یا غم کا موقع بھی ہوتا تو نماز سے سہارا لیتے، اور بہترین طریقہ ہے۔ کروڑوں خربوں، صرف ہمیں لفظ کروڑوں خربوں ہی آتا ہے یا اس سے آگے بھی تھوڑے آتے ہیں، لیکن ہم مثال کے طور پر اتنی ہی گنتی کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں خربوں کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو اس کی قیمت کیا مانگتا ہے وہ رب؟ اس کی قیمت مانگتا ہے شکر، کہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے، کہ نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، کہیں ہمارا بھی انجام جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد ہی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔